شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پیس پیس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے آفس کے حالات تھے، جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی، اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈھالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتیں تو اس کا دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتر اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی، اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے اور وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کٹ کٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اس احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچی سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھیں۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جس سے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟
اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں، گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی، اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اسے پوچھے کہ اس سے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے سے اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ گئی، اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائل میں تصویریں دیکھی تھیں، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشر اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور اسمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر رو پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی امارات کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکرمندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی۔ کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا۔
میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا، اور ہاں شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بندھی رہتی تھی کہ تو تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہ تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت غیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادھی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ابا کے سامنے زبان کھولوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کیا کروں کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو؟ میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں اس سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں، شاہدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم باجی کو ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی تھی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا، مگر اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔
دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اسے بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہ بھی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ سروقت، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ ہنستی تھی تو گالوں میں گڑھے بھی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، اور دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کے کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بھی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کے خوشیوں کو فکر مندیوں میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھیں کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس سے اچھے لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دکھنے کو ملیں۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی پسماردگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کرے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے پرتپاک سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کے ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاید نئے ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہو۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی
थोड़ी देर तक इसके पास बैठकर बातें करती रही, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा टीवी खोल कर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी थी। अचानक वो हैरत से दंग होकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। डर और खौफ इसके चेहरे से अयां था। इसके साथ इसके 4 साथी भी थे, इस हालत में खड़े थे। इन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाक़ये की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया था। शाहिदा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और कानों में साएं साएं सी होने लगी थी। उसने जल्दी से उठकर दरवाजे भीड़ दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था और इस पर हवाएं उड़ रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह की ये लोग मुख्तलिफ हरबों से नौउम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर पहले इनसे दोस्ती करते हैं, फिर इन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़की के फ्लैट पर बुलाकर इनका नाजेबा फिल्में बनाते हैं और बाद में इन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो इन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। नासिर एक खुश शक्ल नौजवान था। इसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लुटा देती थीं क्योंकि ये इन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिलाता था कि वो जल्द ही इनसे शादी कर लेगा। इस माशरे में नासिर जैसे शैतान सिफ्त लोग इनकी एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकस और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लालच की ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर इन्हें शीशे में उतार कर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलव्वस लोगों की भी दर्जा बंदी है। इनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीन और दोस्तों पर रौब डालने के लिए एक साथी की कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेज़मीर लोग होते हैं। ये लोग भोली भाली और इंडियन ड्रामा और फिल्मों से मुतासर शुदा लड़कियों को अपने जाल में फांस कर इन्हें अपना ज़रिया माश बना लेते हैं। वो न सिर्फ इनकी काबिल एतराज़ फिल्में बाहर के मुल्कों में बेच कर रकम कमाते हैं बल्कि इन लड़कियों को भी डरा धमका कर इससे भी रकम ऐंठते हैं। अगर लड़कियां रुपए ना दे सकें तो ये इन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया में लगा देंगे। इस काम के लिए इन्होंने एक किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और इसी फ्लैट में लड़कियों को ले जाया जाता था। नासिर मुताशरा लड़कियों से ये कहता कि ये फ्लैट इसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ़ लड़कियां इसकी बात का यकीन कर लेती थी। वो ये कहकर इन्हें इस घर में बुलाता था इसकी बहन इसकी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फ़ैसला कर सके कि वो लड़की इसके भाई के लिए मुनासिब भी है कि नहीं। वो लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि इस मकरूह धंधे में मुलव्वस इन लोगों की साथी है। जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे इनसे वो इनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी ज़बरदस्ती हासिल कर लेते थे। फिर नासिर एक मज़हब और शाइस्ता नौजवान बनकर इनसे रब्ता करता और थोड़े ही दिनों में इनके मज़ीद शिकार पैदा हो जाते। साइबर क्राइम की डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई है। वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहाँ से इसे 15,000 रुपये माहाना मुशाहिरा मिलता था। इन 15,000 रुपयों में से इसे हर माह 5,000 रुपये नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अरसे पहले इसके माँ का इंतकाल हो गया था। वो अब इसे अपने मज़मूम मकासद के लिए बाहर के किसी मुल्क भेजना चाह रहे थे। वह इन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर इसने एक बहुत अच्छा फ़ैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। इसकी निशानदही पर इस फ्लैट पर छापा मारा गया और वहाँ से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत सी हार्ड डिस्क और दूसरी काबिल एतराज़ एशिया बरामद कर ली गई हैं। वहाँ से कुछ ऐसे सुकून बख्श अद्वियात भी मिली थीं जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाएं इनके आसाब पर असर डालकर इनके सोचने समझने की सलाहियतें सलब कर लेती हैं। लैपटॉप में सैकड़ों लड़कियों की मजरूबुल अखलाक तस्वीरें और फिल्में मौजूद हैं। शाहिदा दम बाखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी। जब टीवी में कैमरा रक्षिंदा नामी लड़की पर आया तो वो बावजूद इसके इस नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था। शाहिदा ने इसे इसकी आंखों से पहचान लिया। वो इसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। इसे एहसास हो गया कि नासिर ने कहीं इसे रक्षंदा के साथ देख लिया होगा और डरा धमका कर इसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को झरझरी सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के घड़े में गिरने से बाल बाल बची थी।
اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکانے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسیاتی خواہشوں کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گناہوں کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے کیسے انسانیات جنم لیتے ہیں، اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں، خاندانوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بھیس میں بھیڑے جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا تھا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے بھی اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا، جس کا اسے بے حد افسوس تھا، مگر خوش اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس شیطان کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کی محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے گا تو تب ہی انسان نما بھیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے، کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں، اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔